تحریک آزادی کا پس منظر جو میں اس وقت میں خیر بہت چھوٹا تھا، یہ نعرے لگاتے ہم نکلتے تھے اور تر 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 گولیاں چلتی تھیں. اور اس وقت ایک نظم نکلی تھی، وہ شاید لوگوں کو آج یاد ہو یا نہ ہو. وہ نظم تھی ہم سب اپنی آن پر اور اپنی شان پر. اس وقت ہم صرف 10-15 لڑکے تھے، اور اس میں سے آج میں خالی واحد ایک لڑکا ہوں جو کہ حیات الاسلام. قائد اعظم نے باقاعدہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. آپ آج کی نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے پاکستان حاصل کیا. اپنی نوجوان نسل کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را پاکستان کی قدر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ اسیر احمد. اس 14 اگست کے موقع پر آپ کے سامنے خصوصی نشریات کے ساتھ سامنے ہوں. ہم ہر سال 14 اگست پر جشن آزادی مناتے ہیں، لیکن یہ جشن آزادی ہمیں کیسے حاصل ہوئی اور اس پر کیا کیا قربانیاں دی گئیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کے چشمدید گواہ جناب خطیب احمد صاحب. خطیب احمد صاحب کا تعارف میں کرواتا چلوں آپ سے. یہ ریٹائرڈ ہیں محکمہ موسمیات سے، اور شمائل اکیڈمی میں قرآن و حدیث کا دروس کا سلسلہ ہے، اس سے بھی سرٹیفائیڈ ہیں. تو آئیے آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ کے خطیب صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بس آپ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اچھا خطیب صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ تحریک آزادی شروع کرنے کے لیے تحریک آزادی شروع ہوئی اور اس وقت کا کیا پس منظر تھا، اس پہ ذرا آپ تھوڑی روشنی ڈالیے. تحریک آزادی کا پس منظر جو میں اس وقت میں خیر بہت چھوٹا تھا، میں 4-5 سال کا ہوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں ہم رہتے تھے وہ ایک پس منظر بتا رہا ہوں میں. ایک ایسا تھا کہ ایک مدرسہ تھا جہاں ہم رہتے تھے، اور پیچھے تو ہم ہندو اور سکھ ان کے گھر ور تھے دہلی کے اندر. تو یہ سمجھ لو کہ ہم رات کو لڑکے 10-15 ہم ملتے تھے. ہماری عمر 4-5-6 سال، اور جھاڑو کے تنکوں کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا دیا. اچھا، پاکستان کا جھنڈا لگاتے تھے ہم 10-15 لڑکے، اور ہم آپس میں کر کے کہ ایک ساتھ نکلیں گے اور ایک ساتھ نعرے لگائیں گے. اور یہ کہ ہم نکلتے تھے ایک ساتھ، بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو کی آئی تباہی، یہ نعرے لگاتے ہم نکلتے تھے، اور تر 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 گولیاں چلتی تھیں. ہم میں سے 10-15 تھے، ہم 4-5 لڑکے وہیں مر جاتے تھے، گر جاتے تھے. لیکن ہم پھر بھی اپنا دوسرے دن پھر ہم وہی بناتے تھے اور وہی کام کرتے تھے. یہ ہمارا مستقل وہ پروگرام تھا یہ. اور ہم میں کتنے لڑکے آج جو زندہ ہیں اور جو کتنے مر گئے، آدھے زیادہ ہم مر گئے ہوں گے، آدھے زیادہ زندہ ہیں، لیکن ہمارے یہ مستقلیت ہے. اچھا، تو اس مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جو پاکستان بنایا ہم نے کس مقصد کے لیے، کیا مقصد کیا تھا. یہ دو نظریہ. اور اس وقت ایک نظم نکلی تھی، وہ شاید لوگوں کو آج یاد ہو یا نہ ہو. وہ نظم تھی ہم سب اپنی آن پر اور اپنی شان پر. ہم سب اپنی آن پر اور اپنی شان پر، اپنے مذہب کے نام پر سر کو بھی کٹائیں گے. اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مذہب ختم، وہ ڈال دیا گیا ہے، ہم مذہب کے نام سے ہی تو پاکستان بنا ہی ہے. دو قومی نظریہ کے لیے پاکستان بنا ہے. صحیح. اچھا، ہجرت کے وقت آپ کو کیا مشکلاتیں آئیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کیسے، ابتدائی زندگی کیسے گزاری؟ ہاں، ہجرت کے وقت تو جو ہم نکلے ہیں وہاں سے، تو یہ سمجھیے کہ ریل گاڑی میں بیٹھ کے ہم اپنے بڑوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، تو جب نکلے ہیں تو وہ راستے میں 2-4 جگہ، 5-6 جگہ بلکہ سکھوں نے اور نیزے ان کے پاس ہوتے تھے، وہ مارتے تھے. تو ہمیں بھی چھپا رکھا تھا، چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگوں نے، اپنوں نے. تو نیزے یوں مارتے تھے، 2-4 لڑکے بیچارے زخمی ہوئے، سر نکال کے ان کو وہ پھر دکھاتے تھے اور کاٹ دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے، لیکن ورنہ ہم بھی انہی میں شامل ہوتے جو مرے. یہ ہمارے یہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہاں پہنچے کس طریقے سے پاکستان، اور یہ سب سے بڑی مشکل ہے. اس وقت حالانکہ چھوٹے تھے ہم، لیکن پھر بھی اتنا یاد ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. صحیح. اور پھر یہاں ہجرت کے بعد آپ کی ابتدائی زندگی کیسے آپ نے گزاری؟ ہجرت کے بعد ہم اصل میں وہاں مدرسہ تھا، مدرسہ انجمن حیات الاسلام، یہاں پر بھی ہے وہ، تو اسی میں تھے. تو اس کے ساتھ جب ہم آئے یہاں پر، تو یہاں انہوں نے ایک ذرا سا کیمپ آفس کھولا ہوا تھا، پہلے سے آ گئے تھے وہ. تو وہاں پر شامیانے لگا کے، خیمے لگا کے ہم پہلے رہے. اچھا، شامیانے اور خیمے لگا کے ہم رہے. جو 10-15 لڑکے آئے تھے اور پھر دوسرے لڑکے آنے لگ گئے.
لیکن اس وقت ہم صرف 10-15 لڑکے تھے، اور اس میں سے آج میں خالی واحد ایک لڑکا ہوں جو کہ حیات الاسلام کا، آپ کے پورے اس میں گروپ میں آپ سے واحد ہیں؟ میں واحد ہوں. اب سب مر گئے، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کب گئے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ابھی تک وہ ڈسکلوز نہیں کیا. اچھا اچھا، میں خود بھی نہیں ہوا ابھی صحیح. تک ڈسکلوز. تو اس طریقے سے اپنے زندگی گزاری، اور پھر شامیانہ لگایا، اور پھر اس کے بعد رہتے رہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح بھی آئے، لیاقت علی خان بھی آئے، فاطمہ جناح بھی آئیں. تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو ہم وہاں پر دے دیتے ہیں، وہاں دے دیتے ہیں. لیکن ہمارے بڑوں نے کہا کہ نہیں، یہ جگہ جو ہے یہ بہت وہ ہے، اچھی ہے، کھلی جگہ ہے، مدرسے کے لیے بیچ سینٹر ہے، یہیں رہیں گے. صحیح. لیکن وہ ہمیں ورنہ دے رہے تھے اچھی جگہیں، لیکن ہم نہیں گئے. قائد اعظم نے باقاعدہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. اچھا. ہاں، دہلی کے اندر جو وہ بنتے تھے یہ بلے، مسلم لیگ کے بلے بنتے تھے، تو اس کے اندر وہیں ہمارے چچا تھے، وہ اس میں تھے، تو وہاں آتے تھے. وہ مسلم لیگ کا دفتر بھی تھا وہ، تو صحیح. وہ آتے تھے اور آ کے بیٹھتے تھے، تو ہم بھی جا کے ان سے ہاتھ ملاتے تھے. تو انہوں نے ہاتھ سر میں رکھا ہے، ہاتھ پھیرا ہے. یہ تو آپ کی ہوئے. اتنا ہی. اچھا خطیب صاحب، آپ نے اتنی اپنی مشقت والی زندگی گزاری، آپ نے ہجرت کے بعد بھی یہاں پہ سر، آپ آج کی نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کی نوجوان نسل کے لیے یہ ہے کہ غلط سلط ادھر ادھر لوگوں کے بقائے میں ادھر ادھر نہ جائیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے پاکستان حاصل کیا، کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے لوگ راستوں میں مرے ہیں، کتنے لوگ راستوں میں آنے سے پہلے مر رہے ہیں وہاں پر، وہاں اس پاکستان کے لیے. اور بس بن کر رہے گا پاکستان. اور یہ نعرے ہمارے تھے، ہم سب اپنی آن پر اور اپنی شان پر، اپنے مذہب کے نام پر سر کو بھی کٹائیں گے. یہ نعرہ تھا. لوگوں کو آج تک یاد ہی نہیں ہوگا یہ نعرہ. مشکل سے کسی ایک آدھ کو یاد ہو، ورنہ مجھے یاد ہے ابھی تک. حالانکہ 5-6 سال کا تھا میں اس وقت، لیکن پھر مجھے یہ یاد ہے. اتنی مشکل سے یہ بات. اپنی نوجوان نسل کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را پاکستان کی قدر کریں، اس کو عزت دیں، اس کو، ورنہ کچھ نہیں ہے. پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. صرف دنیا کے اندر 2 ریاستیں ہیں جو کہ اسلام کے نام سے، ایک مدینہ اور ایک پاکستان. صحیح. اور کوئی نہیں ہے اسلام کے نام سے. لیکن دو ریاستیں کم از کم اس کو تو قدر کریں، اپنے پاکستان کی تو قدر کریں. صحیح. ایسا نہ ہو کہیں کہ دوسرے جیسے اسرائیل میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے. کس مشکل میں ہے مسلمان، اس سے تو بچے ہوئے ہیں. کم از کم پاکستان ہمارا ایک وطن ہے، اس وطن کو ہم سنبھال کے رکھیں، اس میں رہیں. اچھا خطیب صاحب، آپ سے جو ہے اب میں اجازت چاہوں گا. ماشاءاللہ سے آپ نے جو ہے اپنی ہجرت کی بات کی اور مشکلات کی اور نوجوان نسل کے لیے اچھی معلومات دی اور پیغام دیا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ خطیب صاحب موجود تھے، جنہوں نے ہجرت کے بعد اور ہجرت سے پہلے جو پورا آزادی کے لیے پس منظر چلایا، پوری تحریک چلی، اس کی انہوں نے ساری کارگزاری آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے سنائی، اور نوجوان نئی نسل کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم پھر کسی اور موقع پر آپ سے ملاقات کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی اور بھی معلومات آپ لوگ کے لیے سامنے لاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم ہو پاسباں اس کے.